بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محمدیہ مسجد چمپاپیٹ کے اس علاقے سے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر، ہمارے رہبر مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج درج کرا رہے ہیں کہ وقف کے املاک اللہ کی امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اس میں ہر مسلمان کا حق ہے۔ خانہ کعبہ کی سرزمین سے لے کر اس محمدیہ مسجد کی سرزمین اور ہندوستان کے چپے چپے علاقے کے اندر جو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ امت مسلمہ کو ہم اس مسجد کے ذریعے اور اس میڈیا کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو جائیدادیں جو جہاں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، مسجد کی شکل میں، درگاہوں کی شکل میں، عبادت گاہوں کی شکل میں یا کسی بھی پرانی عمارت کی شکل میں، ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ داری ہے، ہمارا عین فرض ہے۔ ہندوستان کا نہیں، پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کوئی جائیداد وقف کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ اللہ کی امانت ہے۔ میں بھی اپنے ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتا، آپ بھی اپنی ذاتی طور پہ اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ باوجود اس کے ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے بہت سے تشیعان ہیں جن لوگوں نے اپنے بیت المال میں سے، اپنے جائیداد میں سے غیر مسلموں کے لیے بھی تحفظ کا سامان فراہم کیا ہے۔ یہ مسلمان ہندوستان کا نہ صرف اپنے مسلمانوں کے خیال کرتا ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جب ہندوستان کے اندر حالات آئے ہیں، مندر کے اندر کیچڑ پڑا ہوا ہے، صاف کرنے کے لیے ہمارے مسلمان وہ نوجوان وہاں پر بھی تشریف لے گئے ہیں۔ مذہب و ملت کا نام لیے بغیر قوم و ملت کے کام کرنے والی وہ مسلمان جو ملک کے لیے امن ثابت ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان امن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن طرح طرح سے اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر جب سے حکومتیں بدل رہی ہیں، لوگوں کے خیالات بدل رہے ہیں، لوگوں کے جذبات بدل رہے ہیں، ان کے نظریات بدل رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو اپنے گھروں میں 30 سال تک غیر مسلموں کو اپنے گھروں میں کرائے کے طور پہ رکھے تھے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ کل ہی میں موہن راؤ سے، ایک انکل ہے ہمارے، ان سے ملاقات کر کے آیا، وہ خود مجھے بتا رہے تھے اپنے بچپن کے حالات، 30 سال تک میں آپ کے گھر میں کرائے سے رہا، اس کے بعد مکان بنا کے باہر نکلا ہوں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں ہندوستان کے اندر۔ یہ ہماری سیاست اور یہ ہمارا حکومتی نظام مسلمان اور ہندوستانی کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ جہاں مسلمان ہندو ایک ساتھ سفر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج نظریں ملا کر ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ تم فلاں جماعت کے ہو، ہم فلاں جماعت کے ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی یہ پیغام نہیں دیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تحریف کو قرآن کے اندر تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے، حدیث میں تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری جائیدادیں لٹ گئی، ہم خاموش رہے، ہمارے جوان مارے گئے، ہم خاموش رہے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہم خاموش رہے، ہماری مائیں بیوہ ہو گئی، ہم خاموش رہے، ہماری دکانیں جلائی گئی، ہم خاموش رہے۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر اگر رکاوٹ پیدا کریں گے، مذہب اسلام کے اندر دخل اندازی پیدا کریں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء کی یہ ہدایت ہے کہ مسجد کی 4 دیواری میں رہ کر اپنا احتجاج درج کرانا ہے، اس لیے آج ہم اپنی 4 دیواری کے اندر محدود ہیں۔ یہ نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑے بزرگان دین جو اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے محلوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیشہ فکر مند لگے رہتے ہیں، لیکن یہ سارے کاروبار چھوڑ کر، سارے تعلیم کو چھوڑ کر یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ وقف کی جائیداد کا تحفظ ہو سکے۔ ہماری اس محمدیہ مسجد کے اندر جو دائیں جانب جو ڈیفنس ہیں، یہ بھی خود وقف کی جائیدادیں ہیں۔ ریلوے کے جتنے ٹریک چل رہے ہیں وہ بھی وقف کی جائیداد میں ہیں۔ قبرستان کے درمیان سے حکومت نے راستہ نکالا، پھر بھی ہم خاموش رہے۔ مسجدوں کے کئی زمینیں ہڑپ لیے، پھر بھی ہم خاموش رہے۔ لیکن باضابطہ اب وقف کی جائیداد کو حکومت اپنے اختیار میں اگر لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر ہمیشہ جمہوریت کا نظام چلا ہے، میجارٹی پہ نہیں دیکھا گیا، اقلیت پہ نہیں دیکھا گیا، اکثریت پہ نہیں دیکھا گیا۔ اگر سکھ طبقہ کم ہے تو پھر بھی ان کو مذہبی آزادی دی جاتی ہے، ان کو ان کی جائیداد کی آزادی دی جاتی ہے ان کی عبادت کے لیے، اور مسلمان کو بھی اس کا حق ہے۔ کل کے دن اگر سکھ پہ باری آئے گی تب بھی ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہندوؤں پہ اگر کوئی آنچ آئے تب بھی ہم خاموش نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جمہوریت کا نظام اسی طریقے سے ہم کو سکھایا ہے۔ ہندوستان میں ہر فرد بشر، ہر رہنے والا، ہر بسنے والا شہری، اس کے جان، مال، عزت،
आबरू तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है। लिहाजा हुकूमत अपना नज़रिया बदल ले, हुकूमत अपना इरादे बदले। वो 10 साल से पहले प्लानिंग करके मुसलमानों को नए नए अंदाज में परेशान करने की कोशिश कर रही है। ईद के मौके पर परेशान करना, दीगर मौके पर मुसलमानों के मसाइल को उठाकर परेशान करना। अरे ईद के दिन कोई कर्जदार किसी कर्जदार को फोन करके नहीं पूछता, अरे आप मुझे कर्जा देना है, आपको कैसे गवारा, आपकी गैरत कैसे गवारा करी। ईद के महीने, मुकद्दस रमजान के महीने में वक्फ जायदाद को उठाकर लोगों को अपनी ईद से निकालकर, अपने घरों से निकालकर इस परेशान कुन माहौल में रोडों पे लाकर खड़ा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम रोडों पे आना नहीं चाहते, हम धरना नहीं चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं, कलम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं, आवाज उठाने पर मजबूर कर रहे हैं, एहतजाज करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये वो कौम है, अगर बाहर किनारे पर 2 रकात नमाज पढ़ती है तो पहले जमीन को पाक वो साफ करती है, उसके बाद नमाज पढ़ती है। ये वो कौम है, जब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जब नमाज का वक्त होता है, अपनी मिट्टी को, हिंदुस्तान की सरजमीन को, मिट्टी को तयम्मुम बनाकर, मिट्टी को हमने, हमारे नजरिए ने, हमारे अकायद ने पाक करार दिया है। हम इस जमीन से भी मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क से भी मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क के आइन से भी मोहब्बत करने वाले। आज तक निजाम नहीं बना, आज तक किसी बड़ों ने ऐसा निजाम नहीं बनाया, आप नए निजाम बनाकर क्यों माहौल को बिगाड़ रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चे लावारिस नहीं है, उनकी आपको फिक्र नहीं है? बच्चे बेरोजगार है, उनकी आपको फिक्र नहीं है? बेवा है, उनकी आपको फिक्र नहीं है? फौजियों में जो शहीद हो चुके हैं, उनके खवातीन चक्करें काट रही हैं पेंशन के लिए, उनकी आपको फिक्र नहीं है? मस्जिद में पड़े रहकर 2 रकात नमाज पढ़ने वालों की आपको फिक्र है? कुरान पढ़कर बैठ के दुआएं करने वालों की आपको फिक्र है? हर हिंदुस्तानी की उसकी फिक्र क्यों नहीं करते? सलम बस्तियों का इलाका और दौरा क्यों नहीं करते? वहां जरूरत है, आप भी चले, हम भी आपके साथ आएंगे। हुकूमत से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, वक्फ की जितनी जायदादें हैं ये अल्लाह की जायदादें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत में दखल अंदाजी करना हम इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी इस बात को कबूल करेंगे, क्योंकि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं ये अहले चमन हमसे, ये वतन हम तुम्हारा, हमारा है तुम्हारा नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमारे आबा व अजदाद ने इसकी कुर्बानियां दी है, हम इस कुर्बानी के इंशाअल्लाह क़यामत तक हिफाजत करेंगे। आज अगर हमसे नहीं हो सका, कोई मस्जिद अगर हमसे हिफाजत करना नहीं हो सका, कल को इंशाअल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कल को कोई इंशाअल्लाह खालिद बिन वलीद पैदा होगा, कल को कोई इंशाअल्लाह सुल्तान टीपू सुल्तान पैदा होगा, कल को इंशाअल्लाह कोई दर्द रखने वाला नौजवान पैदा होगा जिससे अल्लाह ताला काम लेंगे। अरे हमारी जरूरत नहीं अल्लाह को काम करने के लिए। अगर पूरी जमीन पर इंसाफ बेइंसाफी अगर की जाएगी, अल्लाह अगर बर्दाश्त नहीं करते हैं, लोगों को पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला अबाबिल के जरिए से काम लेते हैं अपने घरों की हिफाजत के लिए। अबाबिल के वाक़िया, अबाबिल का वाक़िया आपको याद रखना चाहिए। यहूद इस तारीख से वाबस्ता है, ईसाई इस तारीख से वाबस्ता है। हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत के निज़ाम चलाने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये 30वें पारे की आखिरी 10 सूरह की आयतों में से है। उसको आप पढ़िए, उसको आप समझिए। जो अल्लाह की जायदाद में हाथ डालेगा, अल्लाह ताला इंसानों से काम नहीं लेगा, वहाँ परिंदों से उनका फैसला करवाएंगे। क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने अबराह को ज़िल्लत और रुसवाई कर दिया है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में वो दखल अंदाजी न करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये इस काले क़ानून को सख्त से रिजेक्ट करते हैं और इस बिल को विड्रॉ करने के लिए एहतजाज तो शुरू हो चुका है। मुसलमान खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान डरावा है। मुसलमान खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान कमज़ोर है। इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा क़ुरबानी मुसलमान दिया है, आज़ादी के लिए दिया है, आज़ादी के बाद भी दिया है। और ये वक्फ़ी ज़मीन में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जो हिंदुस्तान के मुल्क में पढ़ाई के लिए हो या बहुत सारे चीज़ों के लिए हो, वक्फ़ की ज़मीन के लिए, वक्फ़ की ज़मीन काम में ऐसा है। और ये चाह रहे हैं कि ये हमारा मुसलमान कन से वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन जायज़ा छीनने के बाद मुसलमान रोड पे आएंगे, ये ख़तई नहीं। और मैं बीजेपी हुकूमत से ये भी कह रहा हूँ कि इस बार 2024 में इनके इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद इनको फिर से वापस याद आया कि कोई ऐसा काला कानून लाए मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो फिर वापस उनका वोट बैंक बढ़े। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके साथ, ये बुझते हुए दिए को जो है रोशनी ज़्यादा आती है। इस बीजेपी हुकूमत का ये आखिरी हिस्सा होने वाला है, इसके बाद इनका कोई हुकूमत आने वाली नहीं है हिंदुस्तान में। और हम ये कहना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर इतनी मोहब्बत अचानक आई कैसा आपको? जैसा कि आपके पास कोई एमपी मुसलमान है ही नहीं अब तक।
اور آپ مسلمانوں کے اوپر اچانک سے جو ہے محبت برسا رہے ہیں. وقف بل کے لانے کے بعد مسلمانوں کا بھلا ہوگا. کیوں اتنی دشمنی ہے مسلمانوں سے آپ کو؟ کیا بگاڑا مسلمان نے؟ آپ جتنا اس مسلمان جو ہے جتنا آپ لوگ نہیں چاہتے اتنا زیادہ محبت اس دھرتی سے نہیں کرتے جتنا مسلمان کرتا. کیونکہ 5 وقت کی نماز جو ہے مسلمان اس دھرتی پہ اپنا سر لگا کے نماز پڑھتا ہے، اتنا زیادہ چاہتا ہے زمین کو مسلمان. اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ کا قانون لا کے مسلمانوں کا زمین مسلمانوں کا سے چھینیں گے. ہم اس چیز کو جو ہے سختی کے ساتھ ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو پوری امید ہے. اور سب سے بڑی حکومت تو اللہ کی ہے. قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہی رہیں گی. آپ 5 سال آئیں گے، 5 سال جائیں گے، اس کے بعد وہ حکومت بدلیں گے، حکومت آئیں گے. ہم کو پوری امید ہے اس حکومت کے بعد پھر ایسے حکومت آئیں گے جو ساری مسلمانوں کی وقف کی زمین پھر واپس دیں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں. سارے مسلمان جس دن ایک ہو جائیں گے، جس دن روڈ پہ آ کے احتجاج کریں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان کا مسلمان زندہ باد، ہندوستان کا مسلمان زندہ باد. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان اور ایک ہو جاؤ. اب جو ہے فرقے واری بند کریں گے انشاءاللہ تعالی، سارے مسلمان ایک ساتھ ہو جائیں گے. اور میں ہمارے سیکولر سوچ رکھنے والے بہت سارے جو آپ آج کل سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، آپ غیر مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی وقف بورڈ کے جو ہے بل کے خلاف ٹھہرا ہوا ہے، آواز اٹھا رہا ہے. سکھ بھائی ہمارے اتنے سارے ہیں جو اپنے طور پہ وہ لوگ اپنے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے. میں اس لیے سارے مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے سارے مسلمان ایک ہو جاؤ. اور ہمارے بہت سارے سیکولر ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور میں 1-2 الفاظ میں تیلگو میں بھی بولنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ మనమందరం ఒక్కటే, మనందరినీ విడదీయాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా విడిపోవద్దు. మనమందరం కలిసి ఉండాలి. ఇవన్నీ హిందూ ముస్లిం ఇవన్నీ మనల్ని వేరు చేయడానికి తీసుకొస్తున్న చట్టాలు. దయచేసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి, మేము కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం. అందరం కలిసి ఈ బిల్ని అందరూ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం. వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్, వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ اس کالے قانون کو سختی سے سخت سے ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس بل کو وڈرا کرنے کے لیے احتجاج تو شروع ہو چکا ہے. مسلمان خاموش ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ڈرا ہوا ہے. مسلمان خاموش ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کمزور ہے. اس زمین میں سب سے زیادہ قربانی مسلمان دیا ہے، آزادی کے لیے دیا ہے، آزادی کے بعد بھی دیا ہے. اور یہ وقفی زمین میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز بنے جو ہندوستان کے ملک میں پڑھائی کے لیے ہو یا بہت سارے چیزوں کے لیے ہو. وقف کی زمین کے لیے، وقف کی زمین کام میں ایسا ہے. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان کن سے وقف بورڈ کی زمین جائزہ چھیننے کے بعد مسلمان روڈ پہ آئیں گا، یہ قطعی نہیں. اور میں بی جے پی حکومت سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس بار 2024 میں ان کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد ان کو پھر سے واپس یاد آیا کہ کوئی ایسا کالا قانون لائے مسلمانوں کے خلاف، تو پھر واپس ان کا ووٹ بینک بڑھے. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ، یہ بجھتے ہوئے دیے کو جو ہے روشنی زیادہ آتی ہے. اس بی جے پی حکومت کا یہ آخری حصہ ہونے والا ہے. اس کے بعد ان کا کوئی حکومت آنے والی نہیں ہے ہندوستان میں. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اتنی محبت اچانک آئی کیسا آپ کو؟ جیسا کہ آپ کے پاس کوئی ایم پی مسلمان ہے ہی نہیں اب تک، اور آپ مسلمانوں کے اوپر اچانک سے جو ہے محبت برسا رہے ہیں. وقف بل کے لانے کے بعد مسلمانوں کا بھلا ہوگا. کیوں اتنی دشمنی ہے مسلمانوں سے آپ کو؟ کیا بگاڑا مسلمان نے؟ آپ جتنا اس مسلمان جو ہے جتنا آپ لوگ نہیں چاہتے اتنا زیادہ محبت اس دھرتی سے نہیں کرتے جتنا مسلمان کرتا. کیونکہ 5 وقت کی نماز جو ہے مسلمان اس دھرتی پہ اپنا سر لگا کے نماز پڑھتا ہے، اتنا زیادہ چاہتا ہے زمین کو مسلمان. اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ کا قانون لا کے مسلمانوں کا زمین مسلمانوں کا سے چھینیں گے. ہم اس چیز کو جو ہے سختی کے ساتھ ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو پوری امید ہے. اور سب سے بڑی حکومت تو اللہ کی ہے. قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہی رہیں گی. آپ 5 سال آئیں گے، 5 سال جائیں گے، اس کے بعد وہ حکومت بدلیں گے، حکومت آئیں گے. ہم کو پوری امید ہے اس حکومت کے بعد پھر ایسے حکومت آئیں گے جو ساری مسلمانوں کی وقف کی زمین پھر واپس دیں گے انشاءاللہ.
اور ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں. سارے مسلمان جس دن ایک ہو جائیں گے, جس دن روڈ پہ آ کے احتجاج کریں گے, آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان کا مسلمان زندہ باد, ہندوستان کا مسلمان زندہ باد. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان اور ایک ہو جاؤ. اب جو ہے فرقے واری بند کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, سارے مسلمان ایک ساتھ ہو جائیں گے. اور میں ہمارے سیکولر سوچ رکھنے والے بہت سارے جو اب آج کل سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے آپ, غیر مسلمان بھی, سکھ بھی, عیسائی بھی وقف بورڈ کے جو ہے بل کے خلاف ٹھہرا ہوا ہے, آواز اٹھا رہا ہے. سکھ بھائی ہمارے اتنے سارے ہیں جو اپنے طور پہ وہ لوگ اپنے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے. میں اس لیے سارے مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے سارے مسلمان ایک ہو جاؤ. اور ہمارے بہت سارے سیکولر ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے. اور میں ایک دو الفاظ میں تیلگو میں بھی بولنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ మనమందరం ఒక్కటే, మనందరినీ విడదీయాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా విడిపోవద్దు, మనమందరం కలిసి ఉండాలి. ఇవన్నీ హిందూ ముస్లిం ఇవన్నీ మనల్ని వేరు చేయడానికి తీసుకొస్తున్న చట్టాలు. దయచేసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి, మేము కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం. అందరం కలిసి ఈ బిల్ని అందరూ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం. వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్, వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్.